السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ آپ حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہمیشہ خوش رکھے اور دنیا اور آخرت کی تمام بھلائیاں نصیب فرمائے اور مزید ترقی عطا فرمائے۔ آج آن لائن دینیات کورس پر پھر میں حاضر ہوں ایک دینیات کلاس سے متعلق ایک سبق لے کر۔ یہ بہت ہی اہم سبق ہے۔ ہم مسلمان ہیں، ہمیں سیرت سے متعلق باتیں جاننی چاہیے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے متعلق باتیں ہمیں جاننی چاہیے، سیکھنی چاہیے اور دوسروں تک بھی یہ بات پہنچانی چاہیے۔ ہم نبی کی امت ہیں تو ہمیں یہ چیزیں جاننے ضروری ہیں۔ ہم چونکہ دنیا کی بہت ساری باتیں جانتے ہیں، لیکن کیا ہم غور کریں کہ نبی کی سیرت سے متعلق ہم کتنی باتیں جانتے ہیں؟ تو اسی سلسلے میں آج دینیات کورس پر دینیات سے ہی متعلق دینیات کا ہی سبق جو سیرت سے تعلق رکھتا ہے میں آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ آج کا ٹاپک ہے، آج کا سبق ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان۔ تو چلیے پڑھنے کے طور پر میں آپ کو پڑھاتا ہوں۔ یہ بیان اور تقریر نہیں ہے بلکہ یہ سبق ہے۔ آپ سبق کے طور پر پڑھیں اور میں اسی طرح پڑھاؤں گا، کیونکہ میں بورڈ میں پڑھا رہا ہوں۔ بیان تو ہوتے ہی رہتے ہیں۔ تو چلیے میں شروع کرتا ہوں۔ یہ دیکھیں، کہا جا رہا ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان۔ اس ملک میں بہت سے قبیلے تھے۔ کس ملک میں؟ عرب میں۔ قریش کا قبیلہ ان میں سب سے زیادہ عزت والا قبیلہ تھا۔ یعنی بہت سارے قبیلے تھے عرب میں، لیکن جو قریش کا قبیلہ تھا ان میں سب سے زیادہ عزت والا قبیلہ تھا۔ اسی قبیلے کے لوگ کعبہ کی خدمت کرتے تھے۔ آپ دیکھیں گے نا، سیرت کی بات پڑھیں گے تو ہر پیراگراف میں، ہر لائن میں آپ کو کچھ نہ کچھ سیکھنے کو ملے گا اور ہر نئی چیز آپ کو ملے گی۔ کوئی چیز فالتو نہیں جانے والا۔ یہ دیکھیں آپ یہ دیکھیں کہ قریش کا قبیلہ ان میں سب سے زیادہ عزت والا قبیلہ تھا، یہ معلوم ہوا۔ آگے دیکھیں، اسی قبیلے کے لوگ کعبہ کی خدمت کرتے تھے۔ یعنی کعبہ کی خدمت کون کرتے تھے؟ قریش کے قبیلے کے لوگ کرتے تھے۔ سارا عرب قریش کی عزت کرتا تھا۔ پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی قبیلے سے تھے۔ یعنی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق کس قبیلے سے تھا؟ قبیلے قریش سے۔ یہ باتیں آپ نے اس پیراگراف میں سیکھی، جانی۔ آگے چلتے ہیں۔ یہ دیکھیں، اب یہاں دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قبیلے میں بعض بہت مشہور آدمی گزرے ہیں۔ ہر طرح کے گزرے ہیں، تو اس میں وہ کہا جا رہا ہے کہ بہت سارے مشہور آدمی گزرے ہیں۔ ان میں ایک قصی تھے۔ یعنی مشہور جو آدمی گزرے ہیں قبیلے میں، یعنی قریش کے قبیلے میں بہت سارے مشہور آدمی گزرے ہیں۔ ان میں ایک قصی نام کے آدمی تھے۔ قصی اپنے قبیلے کے سردار تھے۔ یعنی جو یہ قصی تھے یہ اپنے قبیلے کے سردار تھے۔ حج کے موقع پر سارے حاجیوں کو اپنا مہمان بناتے۔ کون؟ یہ قصی کے لوگ۔ 3 دن تک انہیں مفت کھانا کھلاتے۔ قصی کی اولاد میں ہاشم بہت مشہور ہیں۔ یعنی پھر یہ قصی کی اولاد میں، یعنی قریش کا قبیلہ تھا، اس میں مشہور آدمی تھے۔ ان میں ایک قصی نام کا آدمی تھا، اس کے جو ہے الگ قبیلے تھے، وہ سردار تھا، اور حج کے موقع پر سارے حاجیوں کو مفت کھانا کھلاتے تھے، مہمان کے طور پر 3 دن مفت کھانا کھلاتے تھے۔ قصی کی اولاد میں پھر ہاشم بہت مشہور ہیں۔ قبیلے کے تمام لوگوں میں ان کی بڑی عزت تھی، یعنی ہاشم کی۔ ہاشم بہت بہادر اور سخی تھے۔ آگے چلتے ہیں۔ اب دیکھیں، آگے دیکھیں، ہاشم بہت سخی اور سخی تھے۔ ایک بار قحط پڑا۔ ہاشم نے اپنے پیسوں سے بہت زیادہ غلہ خریدا اور لوگوں میں مفت تقسیم کرایا۔ ہاشم کے کئی بیٹے تھے، ان میں سب سے مشہور عبد المطلب تھے۔ قریش کا قبیلہ، پھر ان میں جو مشہور شخص تھے قصی، پھر ان کے اولاد میں ہاشم، پھر ہاشم میں آپ دیکھیں کہ ہاشم میں جو ہے کہ اولاد تھے، ان میں ہاشم میں جو سب سے مشہور تھے وہ عبد المطلب تھے۔ یہ بھی اپنے قبیلے کے سردار تھے۔ عرب میں پانی بہت کم ہے۔ مکہ والوں کے لیے زمزم کا کنواں جو ہے اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور آج بھی دیکھیں کہ یہ نعمت کے طور پر آدمی جو ہے استعمال کر رہا ہے، اور بہت سارے جگہوں پر یہ جاتا ہے۔
مگر ایک عرصے سے وہ مٹی سے بھر کر زمین کے برابر ہو گیا تھا۔ یعنی زمزم تو تھا لیکن مٹی کی وجہ سے اور آندھی طوفان کی وجہ سے وہ زمزم کا کنواں یا پھر کہیں کہ وہ جو زمزم کا جو جگہ تھا وہ ڈھک چکا تھا، مطلب پتہ ہی نہیں تھا کہاں پر ہے۔ لیکن آگے دیکھیں کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ برابر ہو گیا تھا، کسی کو یہ خبر نہ تھی کہ وہ کہاں ہے، میں نے آپ کو بتایا۔ لیکن عبد المطلب نے کوشش کر کے پتہ لگایا اور بڑی محنت سے اسے صاف کرایا۔ اب آپ ایک سوال یہاں پتہ ہوتا ہے کہ زمزم کے کنویں کا پتہ کس نے لگایا؟ تو عبد المطلب نے لگایا۔ مکہ والوں کو پانی کی آسانی ہو گئی، اس احسان کی وجہ سے مکہ کے لوگ ان کی بڑی قدر کرتے تھے۔ عبد المطلب کے کئی بیٹے تھے، ان میں سب سے چھوٹے اور چہیتے عبداللہ تھے۔ کئی بیٹے تھے، ان میں چہیتے جو تھے اور چھوٹے بھی تھے وہ عبداللہ تھے۔ یہی عبداللہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، عبداللہ جو تھے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ابو تھے، والد تھے، ہے نا۔ عبداللہ کی شادی بی بی آمنہ سے ہوئی تھی۔ عبداللہ کی شادی بی بی آمنہ سے ہوئی تھی۔ بی بی آمنہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امی جان تھی۔ والد کا نام عبداللہ، دادا کا نام عبد المطلب اور امی کا نام آمنہ۔ عبداللہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے کچھ دن پہلے ہی انتقال فرما چکے تھے۔ عبداللہ جو والد محترم تھے وہ پیدائش سے پہلے انتقال فرما چکے تھے۔ دادا میاں یا عبد المطلب زندہ تھے، انہوں نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کی، ٹھیک ہے، پرورش کی اور نہیں زندہ تھے۔ انہوں نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی خبر سنی تو بہت خوش ہوئے۔ کون؟ عبد المطلب، کیونکہ وہ زندہ تھے لیکن والد انتقال فرما چکے تھے، بہت خوش ہوئے۔ گھر آئے، پوتے کو گود میں لیا، پیار کیا، کعبہ میں لے گئے، وہاں دعا مانگی اور محمد نام رکھا۔ پتہ یہ چلا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد کس نے رکھا؟ تو دادا عبد المطلب نے رکھا۔ کیوں رکھا یہ بھی آپ کو معلوم ہوگا۔ رکھا 7ویں دن عقیقہ کیا، اس لیے دیکھیں کہ عقیقہ بھی 7ویں دن کرنا چاہیے، ٹھیک ہے، طریقہ یہی ہے۔ اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی عقیقہ 7ویں دن ہوا۔ سب کی دعوت کی، لوگوں نے پوچھا، سب نے پوچھا کہ یہ نام کیوں رکھا؟ تو بولے میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے بیٹے کی ساری دنیا تعریف کرے، درود ہو پیارے رسول پر، سلام ہو پیارے رسول پر۔ یہ تھے شارٹ میں نے آپ کو بتایا، یہ تھا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان، اور اس میں مزید باتیں آ گئیں جو آپ تک پہنچ گئی۔ اب دیکھیں یہ جو سوال ہے نا، یہ آپ جواب دیں۔ کہہ رہا ہے کہ ہاشم کون تھے؟ اب آپ جواب دیں ہاشم کون تھے، اور اب دیکھیں کہ ہاشم کون تھے۔ میں نے آپ کو ساری بات بتائی یہاں پر کہ ہاشم کون تھے۔ زمزم کے کنویں کا پتہ کس نے لگایا؟ میں نے آپ کو بتایا۔ عبد المطلب نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد کیوں رکھا؟ کیونکہ یہ چاہتے تھے کہ ساری دنیا تعریف کرے، کیونکہ نبوت دیکھیں نا، نبوت جب ملی 40 سال میں، لیکن اس کا ظہور، اس کا اثر پہلے سے ہی تھا، ٹھیک ہے۔ یہ تھا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان جو میں نے آپ کو شارٹ میں بتایا۔ پھر ملیں گے نیکسٹ کلاس میں سیرت کے سبق کے ساتھ، اسی طرح کے سبق کے ساتھ۔ آج کے لیے اتنے رکھتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔